بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز شارق جبین اور آج ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی بھی ذات کو مکمل پیدا نہیں کیا، کامل ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ کوئی ذہنی طور پر کمزور ہے، کوئی اخلاقی طور پر کمزور ہے اور کوئی جسمانی طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو سب کچھ عطا نہیں کیا۔ اگر جسمانی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے اطراف کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی کچھ اہم نعمتوں سے محروم ہیں، کچھ بینائی سے محروم ہیں، کسی کے پاس قوت سماعت نہیں، کوئی چل نہیں سکتا۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر اکثر لوگ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، لیکن کیا صرف یہ اظہار ہمدردی ان لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوتی ہے یا اس کا ان کے جذبات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس طرح کی باتوں کے جواب فارس مغل کے تحریر کردہ ناول ہم جان میں ملتے ہیں۔ فارس مغل عصر حاضر کے لکھاریوں میں سے ایک ہیں۔ وہ شاعر اور افسانہ و ناول نگار ہیں۔ ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ کوئٹہ شہر کی خوبصورت وادی میں جو پراسراریت ہے وہی ہمیں اس ناول ہم جان میں ملتی ہے۔ کوئٹہ کے پس منظر میں لکھا یہ ناول پہلی بار 2012 میں شائع ہوا۔ ناول کا عنوان ہم جان فارس صاحب کی اپنی اصطلاح ہے جو انہوں نے انگریزی لفظ سول میٹ کے ترجمے سے حاصل کی ہے۔ درد اور محبت کی اس داستان کی بنیاد ایک یونانی فلسفے پر رکھی گئی ہے جس کے مطابق مرد اور عورت ایک ہی جسم کے دو حصے ہیں، اس لیے جب وہ سامنے آتے ہیں تو کشش محسوس ہوتی ہے۔ فلسفے کے شوقین افراد کے لیے بہترین ناول ہے۔ اس ناول میں مصنف نے معذور بلکہ خصوصی افراد کو موضوع بنایا ہے اور اس بات کا احساس دلایا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک معذور انسان بستا ہے اور ہر معذور کے اندر بھی ایک بھرپور انسان بستا ہے۔ وہ افراد بھی وہی دل اور احساس رکھتے ہیں جو ایک عام انسان رکھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی محرومیوں کو خود پر حاوی کر کے کڑ کڑ کر زندگی گزارنے کی بجائے انہیں اپنی طاقت بنا کر زندگی میں امر ہونا چاہیے۔ اسی لیے اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ہم جان سماج کے دھتکارے ہوئے طبقے کا ایک مقدمہ ہے، ساتھ ہی ان لوگوں کے لیے آئینہ اور مشعل راہ بھی ہے۔ ناول نگار نے اس ناول کے ذریعے اپنے قارئین کو کوئٹہ کی سیر کروائی ہے۔ یونیورسٹی، ہنا جھیل اور کوہ مہر در کی بلند چوٹیوں کی منظر نگاری خوبصورت الفاظ میں کی ہے۔ اس کی کہانی بظاہر عام سی کہانی ہے۔ اس میں دو مختلف لوگوں کی کہانیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن اختتام میں یہ دونوں کہانیوں کے دریا ایک ہی سمندر میں گر جاتے ہیں۔ کہانی کے مرکزی کردار خصوصی افراد ہیں۔ ویرا قوت سماعت سے محروم ہے، نرمین چلنے کی طاقت نہیں رکھتی، اور غفران پر بھی ایک دور ایسا آتا ہے جب وہ اپنے کام خود نہیں کر پاتا۔ معاشرے کی اس طرح کے خصوصی افراد جنہیں محض ہمدردی کی حد تک معاشرے کا حصہ سمجھا جاتا ہے، ان کی نفسیات، کردار، سوچ، جذبات، غرض ہر پہلو کو دلکش زاویے سے نمایاں کرتی یہ تخلیق بے اختیار فارس صاحب کی ذاتی قابلیت کو داد تحسین پیش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود، جیسے کہ ہر چیز مکمل نہیں ہوتی، اس میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو کچھ عقل سے بالاتر ہیں۔ مصنف نے اس داستان گوئی میں جو جادوئی حقیقت نگاری کی تکنیک کا استعمال کیا ہے وہ شاید کچھ زیادہ بچکانہ محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال مجموعی طور پر اگر مقصدیت پر غور کیا جائے تو مقصدیت سے بھرپور ناول ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ معاشرے کے خصوصی افراد صرف اظہار ہمدردی کے نہیں بلکہ اظہار محبت کے بھی لائق ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک عام انسان کی طرح سینے میں دھڑکتا دل رکھتے ہیں۔ فارس صاحب نے معذوروں کے حقوق پر خشک کتابی بحث کے بجائے جو ایک سراسر رومانوی ناول تخلیق کیا ہے قابل تعریف ہے۔ اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بآسانی آپ کو نیٹ پر مل سکتا ہے۔ کہانی آپ پڑھ کر خود بتائیے یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ میری ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کیجئے۔ پھر کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔